بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم معروف غزل گو شاعر جناب ناصر کاظمی کی غزل کا مطالعہ کریں گے اور ان کے اشعار کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ غزل کو پڑھنا شروع کریں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ جی عزیز طلبہ، اب ہم غزل پڑھیں گے اور اشعار کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے غزل کا مطلب پڑھتے ہیں۔ سفر منزل شب یاد نہیں، سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں۔ بڑا خوبصورت شعر ہے اور یہ چھوٹی بہر کا شعر ہے۔ سفر منزل شب، اس کا مطلب ہے تاریک منزل کا سفر۔ اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیے ناصر کاظمی صاحب کے حوالے سے کہ ان کی شاعری میں جو غم ہے یا دکھ ہے وہ اپنے عہد کے حوالے سے ہے، وہ ہجرت کے حوالے سے ہے جو قیام پاکستان کی صورت میں سامنے آیا، جس میں لاکھوں لوگ در بدر ہوئے اور پھر لاکھوں لوگ تیغ بھی ہوئے، یعنی اپنی جانوں سے بھی گئے۔ یہ سب چیزیں ناصر کاظمی کی شاعری میں سنائی دیتی ہیں، اور ان کو میر ثانی بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح میر تقی میر نے 2 مرتبہ اپنے زمانے میں، اپنی زندگی میں دلی کو لٹتے اجڑتے برباد ہوتے دیکھا، اسی طرح ناصر کاظمی نے بھی ہندوستان کو برباد ہوتے اجڑتے ہوئے دیکھا تقسیم پاکستان کے موقع پر، تقسیم ہندوستان کے موقع پر۔ اب یہاں پر شاعر جو ہے وہ اپنی زندگی کے سفر کو شب کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ رہا ہے، اور جو کہتا ہے کہ زندگی کا سفر ایک ایسی رات کا سفر ہے جس میں کون کب کہاں جدا ہوا، کون کب رخصت ہوا، کوئی پتہ نہیں۔ یعنی ایک تو یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ بہت سارے عزیز و اقارب جو ہیں وہ زندگی کے سفر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساتھ چھوڑ گئے، رخصت ہو گئے، اور میں اکیلا رہ گیا، اور مجھے یاد نہیں کہ وہ کب اور کیسے رخصت ہوئے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سفر میں کوئی خوشی اور کامرانی نہیں ملی، اور زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ جس کو یاد کر کے کوئی سکون محسوس کیا جا سکے۔ اب دوسرا شعر ہے۔ اولی قرب کی سرشاری میں، اولی قرب کی سرشاری میں کتنے ارماں تھے جو اب یاد نہیں۔ اولی کہتے ہیں پہلا پہل، سب سے پہلا۔ قرب قریب ہونا، نزدیک ہونا، ساتھ ہونا، پاس ہونا، ٹھیک ہے۔ سرشاری میں، مستی میں، مدہوشی میں، اور ارمان کہتے ہیں خواہشات کو۔ اچھا جی، اب شعر میں شاعر بنیادی طور پر اپنے محبوب کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ اس کی جو پہلی ملاقات تھی، اس ملاقات کا نشہ ہی اتنا تھا، اس کے ارمان ہی اتنے تھے کہ اب کچھ یاد ہی نہیں پڑ رہا، کیونکہ حالات نے، واقعات نے یہ سب کچھ بدل کے رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ فراق گورکھپوری صاحب کا ایک شعر ہے کہ تم مخاطب بھی ہو اور قریب بھی ہو، تم کو دیکھیں کہ تم سے بات کریں۔ تو یہی بات یہاں پہ بھی شاعر یہ کہہ رہا ہے، ایک طرح سے یہ بات بنتی ہے کہ محبوب سے پہلی ملاقات کے ارمان ہی اتنے تھے، یہ پہلی ملاقات کا جو نشہ ہی اتنا زیادہ تھا کہ جو کچھ یا بہت کچھ جو کہنے کی تمنا تھی، جو آرزویں تھیں، وہ ساری دل ہی میں رہ گئیں اور ہم محبوب کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ تیسرا شعر ہے۔ دل میں ہر وقت چبھن رہتی تھی، دل میں ہر وقت چبھن رہتی تھی مجھے کس کی طلب یاد نہیں۔ چبھن درد کو کہتے ہیں، کسک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خلش کو کہتے ہیں، اور طلب کا مطلب ہوتا ہے آرزو، خواہش۔ اچھا، شاعر کہتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ ہر وقت مضطرب سے رہتا تھا، اس میں ایک درد، ایک کسک، ایک جو ہے وہ چبھن سی رہتی تھی، خلش سی رہتی تھی۔ اب وہ کس لیے تھی، کس کو حاصل کرنے کے لیے تھی، مجھے کچھ یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی 2 صورتیں ہیں، یا تو شاعر کو یاد ہے یا وہ انجان بننے کی کوشش کر رہا ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے
کہ وقت اور حالات نے اس کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ وہ اول کی محبت کے جو نشے ہیں وہ بھی اس کو صحیح سے یاد نہیں ہیں۔ اگلا شعر دیکھیے، وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں۔ عجب ویسے عجب کا عجیب کے معنوں میں آتا ہے، یہاں پہ منفرد کے معنوں میں آئے گا، تھوڑا الگ سا، ڈفرینٹ اس معنوں میں آئے گا۔ تو سادہ سا شعر ہے، یہاں پہ شاعر نے اپنے محبوب کو جو ہے وہ ستارہ سے، شبنم سے اور پھول سے کوئی ایک طرح کی تشبیہ دی ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی رنگوں کی وجہ سے، اس کے روشن چہرے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا، اس نے اس کو اس سے تشبیہ دے رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اب محبوب کا کوئی خاص چہرہ اس کا یاد تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ستارہ تھا یا شبنم یا پھول جو بھی تھا وہ انتہائی خوبصورت تھا، ٹھیک ہے جی۔ اگلا شعر ہے، کیسی ویراں ہے گزرگاہ خیال، کیسی ویراں ہے گزرگاہ خیال، جب سے وہ عارض و لب یاد نہیں۔ عارض رخسار کو کہتے ہیں، لب ہونٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ گزرگاہ خیال، گزرگاہ ویسے راستے کو کہتے ہیں، یعنی خیال وغیرہ یہ سارے اس طرح سے۔ یہ بھی سمپل سا شعر ہے، شاعر کہتا ہے کہ جب سے مجھے محبوب کی شکل و صورت یاد نہیں ہے، میری جو خیالات کی دنیا ہے وہ بھی ویران ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی میرے جو خیالات ہیں، میرے جو تصورات ہیں وہ بھی بنجر ہو گئے ہیں، وہ بھی بے آباد ہو گئے ہیں، یعنی میرے خیالات میں وہ رنگینی نہیں رہی، وہ خوبصورتی نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ شاعر کہتا ہے کہ میری شاعری میں جو رنگینی اور خوبصورتی تھی وہ محبوب کی وجہ سے تھی، جب سے محبوب مجھے بھول گیا ہے میری شاعری میں یہ سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اور اگلا شعر دیکھیے کہ بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئیں بھی تو اب یاد نہیں۔ دیار گلیوں کو بھی کہتے ہیں، وطن کو بھی کہتے ہیں، ملک کو بھی کہتے ہیں، شہر کو بھی کہتے ہیں، وہ ڈپینڈ کرتا ہے شعر پہ کہ ہم اس کو کس حوالے سے رہتے ہیں، ٹھیک۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، بھولتے جاتے ہیں ماضی کے دیار، یعنی ماضی میں جن گلیوں میں، جن بستیوں میں، جن شہروں میں ہم رہتے تھے، اب اگر انہیں یاد کرنے کی کوشش بھی کریں تو یاد نہیں رہے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان کے لاشعور میں رہ جاتی ہیں، ان کو ہلکی ہلکی یاد تو آتی ہیں لیکن ان کی حقیقت یاد نہیں آتی، ان کی اصلیت یاد نہیں آتی کہ یہ کب تھا، کہاں تھا، کیسے تھا۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں فلاں بستی تھی، فلاں علاقہ تھا، لیکن کیسے تھا، کیوں تھا، ہم وہاں کیوں تھے، یہ سب چیزیں لاشعور میں تو رہتی ہیں لیکن صحیح سے یاد نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ کچھ چیزیں تلخ ہوتی ہیں، ماضی کو یاد کر کے، ماضی کی یاد سے انسان غمزدہ ہو جاتا ہے تو ان کو بھلانا بھی چاہتا ہے، کچھ ویسے ہی ذہن سے اتر جاتی ہیں۔ تو شاید شاعر جو ہے وہ یہاں پہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ماضی کی جو مطلب گلیاں تھیں، اپنا پاسٹ، اپنا بچپن، جوانی کی، وہ سب بھولتی جا رہی ہیں، اب ان کو یاد کرنے بھی کوشش کریں تو اب یاد نہیں آتی۔ رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں ہوا۔ رشتہ جان یعنی جس سے جان کا رشتہ تھا، خیال تصور، صورت کہتے ہیں شکل کو، یعنی اپنے محبوب کے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ حالات انسان کو اس نہج پر پہنچا دیتے ہیں کہ انسان جن کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا ان کے بغیر جی بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، یعنی محبوب کے یاد بھی آتی، اگر خیال بھی آتا تو زندگی میں جس میں ایک جان کسی جو ہے وہ رمق سی آ جاتی تھی، ایک زندگی کی رمق سی آ جاتی تھی، یعنی یوں لگتا تھا کہ اس شخص کی جدائی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے لیے سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن حالات اور وقت نے ایسا جو ہے وہ چکر دیا ہے کہ اب وہ شخص جو کبھی جان سے زیادہ عزیز تھا اب اس کی شکل بھی یاد نہیں آتی۔ اچھا جی، یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم، یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں۔ احباب حبیب کی جمع ہے، دوست کے معنوں میں آتا ہے۔
اب یہاں پہ شاعر گویا ایک طرح سے شکوہ کر رہا ہے، شکایت کر رہا ہے، یا پھر شاید کہیں طنز بھی کر رہا ہو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سچ ہے کہ اپنے دوستوں کو ہم پہلے ہی کب یاد تھے جو اب یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ماضی ہے نا، یاد کا ایک تصور ہے جو کہ ناصر کاظمی کے ہاں جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے۔ تو شاعر جو ہے وہ انہیں باتوں کو یاد کر رہا ہے، اپنے دوستوں کو یاد کر رہا ہے۔ تو کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں دوستوں کو اب یاد نہیں ہوں، لیکن یہ اب کی بات نہیں ہے، میں تو پہلے سے ان کو یاد نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایک شعر ہے غالباً فراق گورکھپوری صاحب ہے کہ اب تو ان کی یاد بھی آتی نہیں، اب تو ان کی یاد بھی آتی نہیں، کتنی تنہا ہو گئی ہیں تنہائیاں، ٹھیک ہے؟ یعنی تنہائی میں تو پہلے محبوب کی یاد آ جاتی تھی نا، اب تو وہ بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ یعنی محبوب نے ہمیں اس طرح سے فراموش کر دیا ہے، یعنی دوستوں نے اس طرح سے فراموش کر دیا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں نا کہ ہمیں یاد نہیں کرتے تو یہ حقیقت ہے، وہ نہ اب یاد کرتے ہیں نہ وہ پہلے یاد کرتے تھے۔ اور غزل کا آپ مقطع دیکھیے، یاد ہے سیر چراغا ناصر، یاد ہے سیر چراغا ناصر، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں۔ سمپل شعر ہے۔ چراغوں کی روشنی کو کہا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کی خوشیاں، وہ محفلیں، وہ روشنیاں یاد ہیں، لیکن دل اداس ہے، اب یہ یاد نہیں کہ کیوں اداس ہے۔ وہ ناصر کاظمی صاحب کا ایک شعر ہے کہ دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ بیسیکلی یہ جو غزل کا مقطع ہے یہ انسان کے جو اس کے اندرون جذبات ہیں، اس جو غم ہے، جو اداسی ہے، جس کو اپنے دل میں چھپائے پھر رہا ہوتا ہے، یہ اس کی عکاسی کر رہا ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ بظاہر دنیا کے یہ رونقیں، یہ روشنیاں، یہ خوشیاں، اس میں جو ہے ہم گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل ہمارا اداس ہوتا ہے، اور اس کی اداسی کا سبب جو ہے دل کا بجھنا، دل کے اداس ہونے کا سبب اب یاد نہیں ہے کہ دل کیوں اداس ہے۔ اب بنیادی طور پر شاعر کو تو معلوم ہی ہے کہ دل کیوں اداس ہے، مثلا اگر ہمارا دل بھی اداس ہوگا تو ہمیں لگے گا یار کہ کسی وجہ سے اداسی ہے، کوئی غم ہے، اور وہ غم کا بھی ہمیں پتہ ہوگا۔ تو شاعر بھی یہاں پہ یہی بات کر رہا ہے کہ بظاہر دنیا رونقوں میلوں میں گھومنے پھرنے والا شخص جو بظاہر بڑا ہنستا مسکراتا نظر آئے، ہو سکتا ہے وہ اندر سے اس کا دل بجھا ہوا ہو سکتا ہے وہ افسردہ ہو، وہ اداس ہو۔